رشتے داروں میں جب آپس میں نہ بن رہی ہو نا، آپ نے پوری کوشش کر لی رشتے داری جوڑنے کی، شریعت میں تو جوڑنے کا حکم ہے نا، ارے شریعت میں کیا حکم ہے؟ رشتے داری جوڑو، یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے، نماز روزے کی طرح فرض ہے، انگریزوں میں نہیں ہے، یہ غیر مسلموں میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بھائی ہے تو بھائی ہے، رہتا ہے تو 2 2 سال ہو گئے، 3 3 سال ہو گئے، بات چیت ہی نہیں ہو رہی تو لڑائی۔ لیکن ہمارے ہاں ایسا شریعت میں اجازت نہیں ہے کہ بھائی ہے تو 2 سال سے بات ہی نہیں ہو رہی، ایسا نہیں ہوتا بھائی، سمجھ رہے ہو؟ بہن ہے تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعرات کو درس دیا کرتے تھے، تو انہوں نے، حضرت ابو ہریرہ نے یہ فرمایا کہ جو رشتہ داری توڑتا ہے وہ اس مجلس سے چلا جائے، ایک روایت میں نے پڑھی ہے، تاکہ اللہ ہماری دعا رد نہ کر دے اس کے گناہ کی وجہ سے۔ تو وہ ایک بندہ گیا اور واپس آیا، تو کسی نے پھر ان سے پوچھا بھائی کیا؟ تو انہوں نے کہا میری پھپھی سے میں نے 2 سال بات نہیں کی تھی، تو آج میں ان کو منا کے آیا ہوں آپ کی محفل۔ تو رشتہ داری تو جوڑنی ہی جوڑنی ہے نا، لیکن جوڑنی کس طرح سے ہے، وہ ہر ایک کا طریقہ دوسرے سے مختلف۔ بعض دفعہ اچھا جوڑنی، حدیث میں آتا ہے سل من قطعک، جو رشتہ داری توڑتا ہے نا اس سے جوڑنی ہے، جو جوڑ رہا ہے وہ تو ویسے ہی جوڑنی ہے۔ مسئلہ سارا یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں ہمارا بھائی تو تمیز سے بات نہیں کرتا، ہماری بہن تو یہ کرتی ہے، ہمارے ماموں نے تو اس دن یہ بول دیا تھا میرے کو، میں بھی کسی کا ماموں ہوں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بھانجے میرے نا، ہمارے ماموں نے تو اس دن یہ بول دیا تھا، ہمارا ان کے میں نے بول دیا تھا نا بیوہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے ان کے فیل کیا ہو انہوں نے، یار ہم نے آپ سے بولا تھا آپ نے مائک میں بول دیا، تو ہو سکتا ہے ان کا میٹر گھوما ہو، تو ادھر خالہ نے یہ کہہ دیا تو ماموں نے یہ کہہ دیا، کہ تو یہ سب گھروں میں چل رہا ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری جوڑنا اسے نہیں کہتے، لیس الواصل بالمکافاہ، رشتہ داری جوڑنے کی جو قرآن میں فضیلت ہے یہ اس کے لیے نہیں ہے جو بدلے کے طور پہ جوڑ رہا ہو، کہ آپ کی بہن کا آپ کے ساتھ اچھا سلوک ہے تو چلو ہم بھی کر لیں، یہ تو کرنا ہی ہے۔ اصل جو فضائل ہیں کہ توڑنے کی کوشش کر رہا ہو پھر بھی آپ کیا کریں؟ جوڑیں۔ اب یہ کام ہوتا ہے مشکل، کیونکہ جو تمیز سے بات نہیں کر رہا، آپ اگر محبت سے بھی کرو گے نا، بعض تو انسان کے بچے ہوتے ہیں وہ سدھر جاتے ہیں کہ یار ہم غیر اخلاقی حرکتیں کرتے ہیں لیکن یہ پھر بھی اچھا ہے، تو وہ اچھے بن جاتے ہیں، لیکن بعض ہوتے ہی مینوفیکچرنگ فالٹ ہوتا ہے ان کے اندر کوئی، سمجھ رہے ہیں؟ مینوفیکچرنگ فالٹ ہوتا ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اچھے بن رہے ہیں، وہ اچھائی کو بھی الٹا لے کے جا رہے ہیں، اچھا اس لیے مجھ سے ہنس کے بات کرتے ہو، اصل میں مالدار آدمی ہوں نا تو میرے پیسوں پہ نظر، ابا کی خدمت آپ کر رہے ہیں، ابا مجھے لگتا ہے تو میری وراثت پہ نظر جما کے بیٹھا ہوا ہے، بعض ہوتا ہے الٹا ہی، ہر چیز میں الٹا چل رہا ہے بندہ۔ تو ایسے موقع پہ پھر ہم بھی یہ مشورہ دیتے ہیں بھائی زیادہ کلوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے نفرتیں کم ہونے کے بجائے بڑھیں گی، زیادہ کلوز نہیں ہو، تھوڑا سا ریزرو رہو، دور رہو، اس کی تلافی اب کسی اور طریقے سے کرو، پیسے بھیج دیے، خیریت پوچھوا لی، وہ آپ خود فیصلہ کریں گے، وہ ہر آدمی اپنے بارے میں فیصلہ کرتا ہے۔ خیر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کیا فرمایا؟ تمہارے اندر 2 خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ اس کے رسول کو بہت زیادہ پسند، ایک حلم، کیا مطلب؟ برداشت، ایک دم جذباتی نہیں ہو جاتے، کوئی بھی بات سنی نا اس کے بہت غور فکر کر کے فیصلہ کرتے ہو۔ دوسرا الاناہ، جلد بازی نہیں ہے، جب بردباری ہوتی ہے تو پھر جلد بازی بھی نہیں ہوتی، یہ دونوں لازم ملزوم ہیں، الحلم والاناہ، جلد بازی نہیں ہے، کوئی فیصلہ کرنے میں جلد بازی سے کام نہیں لیتے۔ حدیث میں آتا ہے العجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے، والانات من الرحمن، اور سکون اور اطمینان کے ساتھ فیصلہ کرنے کی صلاحیت یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے یہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت۔ تو یہ بات کہاں سے آئی تھی جلد بازی پر؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مارکیٹ سے جو چیز سب سے زیادہ شارٹ ہے وہ کیا چل رہی ہے؟ تمیز۔ اسی حلم اور اناہ کو جو ہے نا اردو میں تمیز سے تعبیر کرتا ہوں میں، اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ تمیز، یعنی تمیز، بھائی سمجھ رہے ہو؟ تو تمیز کیا چل رہی ہے مارکیٹ سے؟ شارٹ چل رہی۔ تو یہ بات آئی کہاں سے تھی؟ نہیں، یہ تمیز کی جو بات آئی تھی نا، یہ کچھ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو بات
ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ تمیز سے ملک میں اسلام لانے کی کوشش کرتے ہی نہیں ہیں. تو یہ یہاں سے بات چلی تھی کہ تمیز ہر جگہ کیا چل رہی ہے, شارٹ. بس جو اٹھے گا وہ یہ کنٹینر سے بلاک کر دو, یہ کر دو, اور لوگ مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں. جذباتی تقریریں, جس کا وہ ابھی کچھ دن پہلے جو قتل ہوا نا, ایک غیر ملکی کو مار دیا توہین رسالت کے اس پہ, اس میں بھی اگر تمیز سے سوچتے, 10 دفعہ سوچتے بھائی یہ غیر مسلم ہے, اسے کیا پتا اسٹیکر پھاڑنے کا مطلب کیا ہوتا ہے, پھر تمیز سے کیس ہو جاتا, بہت کچھ ہو سکتا تھا نا. کتنا برا امیج گیا ہے, اور جو مارنے والے وہ اپنے آپ کو عاشق رسول سمجھ رہے ہیں ہم نے جنت واجب ہو گئی. تو جنت نہیں, آپ نے تو ایک انسانی جان کا قتل کر کے اپنے اوپر جہنم کی آگ کو حلال کر دیا ہے آپ نے تو اپنے اوپر. تو یہ جذباتی پن ایسی چیز ہے کہ حدیث میں آتا ہے الرفق ما کان فی شیء الا زانا وما نزع عن شیء الا شانہ. کیا زبردست الفاظ ہیں. فرمایا نرمی اور تحمل اور بردباری جب بھی کسی کام میں ہو نا, اس کو مزین کر دیتی ہے. جیسے آپ نے کسی بھی چیز پہ خوبصورت پیکنگ کر دی ہو, یہ آپ ماشاءاللہ الفاظ بڑے خاندانی لاتے ہیں, میں اٹک رہا ہوتا ہوں یہ درمیان میں الفاظ بول دیتے, بڑی زبردست کیا کر دی ہو, پیکنگ کر دی ہو. تیسرا لفظ آپ یہ مارکیٹ میں لے کر آئے ہیں, 2-3 الفاظ میرے ذہن میں آ رہی نہیں رہے تھے, ایک دم درمیان میں بولتے ہیں. تو پیکنگ بہت خوبصورت پیکنگ کر دی آپ نے, اب اچھی لگنے لگے گی نا وہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرفق ما کان فی شیء الا زانا. گویا کہ وہ چیز فی نفسی بری بھی ہو نا, لیکن وہ پیکنگ کے ساتھ کیا ہو جاتی ہے, اتنی بری لگ نہیں رہی ہوتی, کیونکہ آپ نے تمیز سے پیش کی ہے وہ. ٹھیک ہے نا. جیسے آپ کسی کو غلط بات سمجھانا چاہ رہے ہو, تمیز سے سمجھاؤ گے وہ غلط بھی سمجھ لے گا. کمپنیاں یہی تو کر رہی ہیں نا, اپنی پروڈکٹ کے کلابے ملا کے, حالانکہ پروڈکٹ کسی کام کی نہیں ہوتی, لیکن وہ جب دکاندار کسٹمر کو بیچے گا تو جذباتی پن میں نہیں آئے گا. دیکھو چائنا کا موبائل ہے 2 نمبر سڑا ہوا, اس کو پتا ہے کہ 2 دفعہ استعمال کر کے کیا ہو جائے گا, خراب. یا یہ شوز ہیں, یہ 2 نمبر کمپنی کے 6 قدم چلو گے یہ پڑ جائیں گے. لیکن دکاندار ایسا نہیں, جذباتی پن میں نہیں آئے گا. آپ نے دکاندار سے سارے جوتے نکلوا لیے, لے آ بے, پہلے تو وہ غصہ ہے سارے جوتے تجھے جو چاہیے, جس قسم کی چیز چاہیے وہ بتا دے تو مجھے. ایسا جذباتی پن میں آئے گا وہ, بولو نا کیا ہو گیا, نہیں آئے گا کبھی. آپ اس سے کہو یہ والے بھی نکال دو, وہ نکال دے گا. یہ والے بھی نکال دو, اچھا ابھی نکال رہا, یہ والے بھی. آپ اس سے کہو کہ یہ 9 نمبر نہیں, مجھے 10 نمبر چاہیے, 10 نمبر, یہ 10 نمبر زیادہ ہو گیا, 9.5 نمبر چاہیے. کبھی نہیں کہے گا بھائی کہ گدھا ہے کہ 9.5 بھی کوئی نمبر ہوتا ہے, کبھی بھی اس کو غصہ نہیں آئے گا. آپ کہیں نہیں جو 9 نمبر نہیں 8 نمبر, اچھا چلو دوبارہ 9 نمبر, یہ والا نہیں وہ والا نہیں یہ والا, 10 بیٹھے رہو. چائے کا بھی پوچھے گا, کھانے کا بھی پوچھے گا, اور اتنے اخلاق سے بیکار ترین چیز آپ کو پہنا کے آپ کی بیوقوفی پہ ہنس رہا ہوگا بعد میں بیٹھ کے, کہہ رہے میں نے اخلاق کی طاقت سے اس کو کیا پہنا دی, اس کو پتہ ہی نہیں اس کے ساتھ ہوا کیا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے. اور یہ تو تجارت میں تو یہی ہو رہا ہے. اور اس کے برعکس بہت اچھی چیز ہے, آپ سستی کر کے بیچ رہے ہو لیکن تمیز سے نہیں بیچ رہے آپ, رفق نہیں ہے, نرمی نہیں ہے اس میں بیچنے میں. چیز ہے بہت مہنگی, 1 لاکھ کی چیز ہے, آپ بیچ رہے ہو 50,000 میں. آپ کو کہیں سے مل گئی ہوگی ہول سیل پہ, یا کوئی سستی مل گئی ہوگی. چیز بھی 1 نمبر ہے, جوتا بھی 1 نمبر, اسٹائل آپ کا بیچنے کا یہ, تیرا باپ بھی یہ پہنے گا. مجھے تو جو دکان میں جوتے تلاش کرتا پھر رہا ہے, میں تجھے بتا دوں تجھے یہ چیز کہیں, تجھے کر کے بات کر رہے ہو, تجھے یہ چیز کہیں ملے گی نہیں. آپ اسے جواب میں کہتے ہو کیوں بھائی, یہ کیا تم اکیلے تاجر ہو, آپ کو غصہ آ گیا کہ تو مجھے تانا دے رہا ہے. اس نے کہا اچھا یہ تھوڑا پانی پلا دیں, یہ سبیل لگی ہوئی ہے یہاں پہ, تجھے یہ جوتوں کی دکان نظر آ رہی ہے, سبیل نظر آ رہی ہے, پانی مانگ رہا ہے میرے سے. یہ پانی ہم خرید کے رکھتے ہیں بھائی کولر میں جو بھرا ہوا ہے, تو ہم سے پانی مانگ رہا ہے. 50 روپے کا مال نہیں خرید رہا. اور ایک صاحب نے مجھے کہا, میرے گھر میں کوئی ٹیوشن پڑھنے آتا تھا, 6,000 فیس دیتا تھا, اور پانی 4-5 گلاس روزانہ پیتا تھا. کہہ رہے ہم نیسلے کا پانی لگوایا ہوا تھا ہم نے. تو ہم نے کہا کم بخت جتنی فیس نہیں دے رہا اتنے کا تو پانی پی کے جا رہے ہیں ہمارے یہاں سے. مجھے ان کی بات پہ بڑی ہنسی آ رہی تھی. کہہ رہا اتنی تو فیس دے نہیں رہا جتنا ہمارے گھر سے پانی پی کے جا رہا ہے تو کہہ رہا میں نے اس کو پانی بند کر دیا اس کا.
کہ میں نے کہا یہ پانی نہیں ملے گا تجھے یہاں پہ. تو میں نے اس سے کہا, میں نے کہا تمیز سے کوئی دوسرا پانی پلا دیتے. وہ کون سا کہہ رہا ہے کہ نیسلے کا چاہیے یا ایکوافینا کا چاہیے, کوئی اور پلا دیتے. تو کسٹمر سے, دکاندار سے سیکھو کہ کیسے کسٹمر کے ساتھ کپڑوں کے تھان نکلوا کے پھینکوا دیں گے, اور آپ ویسے ہی اٹھ کے چلے جاؤ گے. وہ کبھی بدتمیزی نہیں کرے گا دکاندار, کبھی نہیں. کیوں؟ اسے پتا ہے کہ ہو سکتا ہے دوبارہ آ جائے, وہ اگلے امکان کے چکر میں. ورنہ اس کو تو غصہ آنا چاہیے کہ کم بات آدھے گھنٹے سے میں تجھے سارے تھان کھول کے, تیرا باپ بند کرے گا ان کو بیٹھ کے اب یہاں پہ. وہ یہ کہہ سکتا تھا نا یہ جو ہے لیا کچھ بھی نہیں ہے, باتیں کر کے چلا گیا. اور جو اس طرح بد اخلاقی سے کر رہے ہوتے ہیں ان کا بزنس کیا ہو جاتا ہے؟ تباہ ہو جاتا ہے. تو چاپلوسی تو خیر نہیں کرنی چاہیے, لیکن اخلاق تو اخلاق ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرفق ما کان فی شیء الا زانا. جب بھی کسی چیز میں رفق, نرمی, اخلاق آتے ہیں نا تو وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ مزین. وما نزع عن شیء الا شانا. فرمایا جب کسی چیز سے نرمی نکال لی جاتی ہے تو کتنی پسندیدہ چیز ہو, کتنی اچھی چیز ہو, وہ بھی کیا ہو جاتی ہے؟ بیکار ہو جاتی ہے. ایسے اتنے واقعات ہیں نا, اگر میں سنانا شروع کروں کیسے جھگڑے ہو رہے تھے, کیسے مسائل ہو رہے تھے, کس طرح سے وہ گھروں کے جھگڑے ختم ہوئے. آپ نے اپنی پالیسی تھوڑی سی کیا کر لی؟ چینج کر لی. اور اس میں بس یہ بات کر کے میں اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. جب کسی کو نصیحت کرنے لگو نا, سب سے خطرناک معاملہ یہ ہے کہ آپ کسی کو کسی کی غلطی پہ ٹوک رہے ہو. یہاں تو آپ کو بہت دفعہ سوچنا پڑتا ہے, کیونکہ دنیا میں انسان کو سب سے زیادہ اپنی عزت پیاری ہوتی ہے. جب آپ اس کی کسی برائی کو ہائی لائٹ کرتے ہو نا, اس کو یہ محسوس ہوتا ہے میری بے عزتی ہو رہی ہے. یہاں ہر آدمی طیش میں آتا ہے, اور جتنا زیادہ قابل عزت ہوگا اس کو غصہ اتنا ہی زیادہ آئے گا, کیونکہ اس کی انسلٹ زیادہ ہو رہی ہے نا. کسی بھنگی کو آپ نے کہہ دیا میلا, تھوڑا سا غصہ آئے گا اس کو. لیکن کسی بہت ہی نفیس خاندان کا آدمی ہو, بہت ہی, اس کو میلا کہہ دیا, وہ تو پاگل ہو جائے گا غصے میں. تو اس میں جب کسی کے اندر کوئی برائی ہوتی ہے تو اس کا مقام لازمی دیکھا جاتا ہے. تو اس میں بہت احتیاط کی جاتی ہے, اور آج کل یہ احتیاط بھی مارکیٹ میں ختم. باپ عموماً اپنے بیٹے کی برائی دوسروں کے سامنے کر رہا ہوتا ہے کہ میرا بیٹا ایسا, میرا بیٹا ایسا. اس سے باپ کو نہیں پتا کہ میرے بیٹے کے دل میں میرے خلاف شیطان کیسے جذبات بھڑکائے گا. کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ آدمی اپنے گھر میں اپنے باپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے تو کیا کرے گا یہ, تو اس سے بیٹے کی عزت بولو ختم. بیٹا گیا بس, وہ کہتا ہے یار لوگ کیا منہ دکھاؤں گا معاشرے میں, یار لوگ کہیں گے اپنا اس کا باپ تو ساری دنیا میں گیت گاتا پھرتا ہے کہ یہ ایسا ہی ہے ویسا ہے. تو باپ کو بھی تو سوچنا چاہیے نا بھائی, تو اپنے بیٹے کی بات گھر میں رکھ, اس کے منہ پہ آرام سے بٹھا کے کمرے میں, بند کمرے میں سمجھا دے اس کو. تو نے سختی کرنی ہے, نرمی سے بات کرنی ہے, دنیا کے سامنے کیوں آپ گیت گاتے پھر رہے ہیں؟ بعض دفعہ مائیں یہ کام اپنی بیٹیوں کے بارے میں کر رہی ہوتی ہیں, مائیں کر رہی ہوتی ہیں بیٹی کے بارے میں. دنیا بھر کی عورتوں کا میری بیٹی ایسی, میری بیٹی ایسی, میری بہو کے بارے میں یہ کر رہی ہیں. بہو کو پتہ چلتا ہے پڑوسن سے جا کے میری اماں, میری ساس نے کہا کہ بہو ایسی, تو اب گئی بہو کام سے. اب آپ اس سے امیدیں نہ رکھو, آپ نے تو بس ختم کر دیا معاملہ. یہ بہت خطرناک معاملات ہوتے ہیں بھائی. بس وہی بات ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ انسان, یہ جو زبان ہے نا, زبان یہ انسان کو اونھے منہ جہنم میں پھینکتی ہے. تو زبان استعمال کرنے سے پہلے آدمی 100 دفعہ سوچے کہ اس کا رزلٹ نکلے گا کیا. خود میرے ساتھ زندگی میں ایسا ہوا کہ میں کبھی کسی معاملے میں ڈاؤٹ میں تھا نا کہ اس پہ میں بولوں یا نہیں بولوں. میں نے تجربوں سے ایک بات سیکھی ہے کہ کوئی بات میں نے بولنی تھی تو میں سوچ رہا تھا کہ بولوں یا نہیں بولوں. 50% یہ تھا کہ بول دینی چاہیے, 50% یہ تھا کہ نہیں بولنی چاہیے. تو جب بھی ایسا ڈاؤٹ ہوا ہے تو بولنے کے بعد ہمیشہ پچھتاوا ہوا ہے کہ نہ بولتا تو اچھا تھا. اور میں نے تجربوں سے یہ سیکھا ہے کہ جب تک کسی کے بارے میں 100% اطمینان نہ ہو جائے نا کہ یہاں بولنا ہی درست ہے, تو اس وقت تک بولنے کی ضرورت نہیں ہے, خاموش رہ لو. تبھی شاعر نے کہا ہے ما ان ندمت علی سکوتی مرتن وَلَقَدْ نَدِمْتُ عَلَى الْكَلَامِ مِرَارًا. کہہ رہے میں زندگی میں بہت سے موقع پہ مجھے بولنے کا موقع رہا مگر میں خاموش رہا. ایسی خاموشی پہ مجھے کبھی ندامت نہیں ہوئی, لیکن ایسا بہت دفعہ ہوا کہ میں بولا اور مجھے ندامت ہوئی کہ کاش میں خاموش رہتا. اسلام میں اصل ہے خاموشی. جب تک بولنے کی کوئی بہت واضح وجہ موجود نہ ہو, آپ کو پتا ہے کہ اب نہیں بولا تو فتنہ ہوگا, اس وقت تک آپ خاموش رہیں, بولے نہیں.